حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا حضرات کے حاکم کو حاکم نہ بنانا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کسی جگہ کا حاکم بنایا۔ دیکھو یہاں پر ایک بتانا چاہتا ہوں، رضی اللہ عنہ جو بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ان صحابی کو کیا لقب دیتے ہیں؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فرق ہے۔ جب یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے ان کو کیا بولتے؟ تابعین بولتے ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کے لوگوں کو تابعین کہتے ہیں۔ وہ تابعین کو دیکھے لوگوں کو کیا بولتے ہیں؟ تبع تابعین بولتے ہیں۔ اور ان تبع تابعین کو دیکھے ان کو بولتے ہیں ہم امت محمدیہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے سلسلہ۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو کسی جگہ کا حاکم بنایا۔ کسی شخص نے عرض کیا کہ یہ صاحب حجاج بن یوسف کے زمان میں اس کی طرف سے بھی حاکم رہ چکا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ان کو حاکم کو معزول کر دیا، منع کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تو حجاج بن یوسف کا یہاں تھوڑی ہی زمانہ کا کام کیا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، تو اس کے ساتھ ایک دن یا اس سے بھی کم رہا، برے لوگوں کے ساتھ صحبت کیا، ایک دن کیوں نہ ہو، ایک وقت کیوں نہ ہو، ایک گھڑی کیوں نہ ہو، وہ برائی ہوتا ہے۔ اس لیے ان کو حاکم بننے سے منع فرما دیا۔ مطلب یہ کہ پاس رہنے کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ جو دوستی کرتا ہے نا، وہ دوستی کا عادت اس میں پڑتا ہے۔ شرابی سے دوستی کرو گے ایک نہ ایک دن تو شرابی بن جاؤ گے آہستہ آہستہ۔ اگر شراب بھی نہیں بھی بن جاؤ گے، وہ برے اثر اور اس کے عادتیں تم پر آ جائے گی، اور اس کا میل کچل اس کا کپڑے کا بدن اپنے بدن پر لگ جائے گا۔ اسے بولتے ہیں کہ شرابی سے دوستی مت کرو، اور مشک یعنی عطر بیچنے والے سے دوستی کرو۔ شرابی کی دوستی کرو گے تو شراب کا منہ سونگھنا پڑے گا، عطر بیچنے والے سے اگر دوستی کرو گے، اگر خریدنے کے لیے پیسہ نہ بھی ہو، یعنی پھکڑ میں اس کا خوشبو سونگھنے کا تو موقع مل جائے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ جو شخص متقیوں کے پاس رہتا ہے اس کے اوپر غیر معمولی وغیرہ محسوس طریقہ سے تقویٰ کا اثر پڑتا ہے۔ جو نمازی آدمی ہوتا ہے اسے دوستی کرتے رہے گا، آہستہ آہستہ تم بھی نمازی بن جائے گا۔ جیسا کہ متقی لوگ پرہیزگار رہتے ہیں، جو متقی لوگوں سے دوستی کرو گے تم بھی پرہیزگار بنو گے، اس کا اثر تم پر پڑے گا۔ تو دوستی کرنے کے بارے میں بھی قرآن کریم میں بتایا کس سے دوستی کرنا ہے، معنی پڑھو معلوم پڑ جائے گا۔ اور جو فاسقوں کے پاس رہتا ہے اس کے اوپر فسق کی اثر ہوتا ہے، اس وجہ سے برے صحابت سے روکا جاتا ہے۔ آدمی تو درکنارہ جانوروں تک کے اثر پاس رہنے سے آتے ہیں۔ جانوروں سے دوستی جانوروں کے ساتھ رہتا ہے، جیسا کہ گھوڑا چرانے والا ہوتا ہے اس کے پاس گھمنڈی ہوتی ہے، جو بکری چرانے والا ہوتا ہے اس کے پاس عاجزی ہوتی ہے۔ یہ جانوروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آدمی میں وہ اثر آتا ہے، تو آدمی سے دوستی کرنے سے آدمی کا اثر کیوں نہ آتا، اندازہ لگانے کی بات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فقر و بڑائی اونٹ اور گھوڑے والوں میں ہوتی ہے۔ دیکھو یہاں پر میں جو بتایا وہی حدیث میں بھی آ رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فقر اور گھمنڈی اور بڑائی اونٹ چرانے والے اور گھوڑے چرانے والوں میں ہوتی ہے، اور مسکنات یعنی عاجزی، اور کسی کھیت میں بکری چر گئی، اگر کھیت والا لکڑی لے کے آ گیا مارنے کے لیے تو اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی میرا غلطی ہو گیا، یہ منہ بے زبان بکری ہے آپ کے کھیت میں چر گئی تو میرا غلطی کو معاف کرو۔ یہ عاجزی آ جاتی ہے اس کے اندر۔ اونٹ اور گھوڑے چرانے کے پاس گھمنڈی آ جاتی ہے، اور بکری چرانے کے پاس مسکنت بکری والوں میں ہے، عاجزی ان کی ساری۔
یہ جانوروں کے ساتھ دوستی کرنے سے، ان کے ساتھ رہنے سے ان کی عادت تک انسانوں میں آ جاتی ہے، تو انسان کے ساتھ دوستی کرنے سے اس کی عادت کیوں نہ ہو۔ اللہم اغفر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صالح آدمی کے پاس بیٹھنے والوں کی مثال اس شخص کی سی ہے، یعنی صالح مطلب اچھے آدمی سے دوستی کرنے کا یہ مثال دیتے، جو مشک والوں کے پاس بیٹھنے کے، یعنی میں ابھی پہلے بتایا تھا، جو عطر بیچتا ہے اس کے ساتھ دوستی کرو گے، اگر مشک نہ بھی ملے تب بھی اس کی خوشبو سے دماغ کو فراغت ہوگی، اگر مشک خریدنے کے پیسہ بھی نہیں لیکن اس کے پاس بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کی خوشبو سونگھنے کی تو موقع مل جائے گی۔ اور برے ساتھی کے مثال آگ کی بھٹی والے کی سے ہے، جیسے کہ آگ کے بھٹی کے پاس بیٹھو گے تو اس کے چنگاریاں اپنے بدن پر پڑے گی اور آپ کے کپڑے پر نشان پڑ جائے گے، اگر چنگاری نہ بھی پڑے تو دھواں تو کہیں گیا ہی نہیں، اگر چنگاری نہیں بھی پڑ گیا اس کا دھواں تو سونگھنا ہی پڑے گا۔ اسے آپ اندازہ لگانا اس حدیث مبارک سے کہ اچھے آدمی سے دوستی کرنا، اپنے اخلاص کو اچھے بنانا امت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو اس طرف عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔